والصلاة والسلام على سيد المسيح وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. نويت سنة الاعتكاف. احباب عزیز وکال، ہفتہ وار ہمارا درس قرآن. آج کے درس قرآن میں سورہ البقرہ شریف آیت نمبر 228 کے متعلقہ احکامات ہیں. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. احباب عزیز وکال، اس آیت کریمہ کے ساتھ چند فقہی مسائل کا تعلق ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور طلاق والیاں اپنے آپ کو روک کے رکھیں. ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک. 3 حیض. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں عورت کی عدت کا بیان ہے. عورت کی عدت کے اندر مختلف عورتوں کے اعتبار سے مختلف عدت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے. مثال کے طور پر جس عورت کی عدت شمار کرنی ہے ہم نے، یا تو وہ حمل کے ساتھ ہوگی یا حمل کے ساتھ نہیں ہوگی. نمبر 2، یا تو وہ عورت حیض والی ہوگی یا حیض اس کو آتا ہی نہیں ہوگا. جب نہیں آتا تو پھر اس کی 2 قسم ہوں گی. جب نہیں آتا تو پھر اس کی عمر کے اعتبار سے. عام حالات میں ہمارے ہاں لوگوں کا یہ نظریہ ہے، قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے، کہ اگر کسی شخص نے ایسی عورت کو طلاق دی کہ جس عورت کے پیٹ میں بچی یا بچہ موجود ہے، مثلا حاملہ عورت فرض کیا، تو عام ہمارے مسلمان بھائیوں کا قرآن و سنت سے دوری کا یہ عالم ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طلاق کی سرے سے واقع نہیں ہوتی، شاید طلاق کی سرے سے واقع نہیں ہوتی. حالانکہ یہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے. یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر مسئلہ موجود ہے. ابھی ہم انشاءاللہ آئیں گے اس طرف. پہلے عرض کرتے کہ ہم کتنے دور ہو گئے اپنے دین سے. جو مسائل قرآن میں، جو مسائل کہاں؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما رکھے ہیں، ہم ان مسائل سے بھی نہ واقف ہیں. چلو ایک بندہ کہنا جی حدیث کا ذخیرہ بڑا ضخیم ہے، فقہ کا ذخیرہ اور جزیات بہت طویل ہیں ہماری وساطت سے. یہ تو 30 پاروں میں مشتمل 114 سورتوں کا مشتمل قرآن پاک
ہر مسلمان اس کی تلاوت بھی کرتا ہے. ہم تو مسلمانوں پہ اچھا ہی گمان کریں گے. ہر مسلمان اس کی کم از کم بہت کم بھی کرے تو سال میں چلو ایک مرتبہ تو قرآن کو ختم کر ہی لیتا ہوگا. لیکن بات وہی انہوں نے کیا کہ ہم صرف قرآن کو رٹے تک محدود کیے ہوئے. نہ قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، قرآن میں غور و خوض کرنا ترک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ واضح طور پہ قرآن میں یہ کوئی جزئیات نہیں نکلتی، یہ کوئی استدلال یا اشارہ کرنی مسائل کر رہے ہیں. یہ طلاق والا بھی ہم آیت پڑھیں گے، آپ خود دیکھ لیں گے. تھوڑا سا بھی عربی سے لگاؤ رکھنے والا بندہ اس آیت کو پڑھتے ہی سمجھ لیتا ہے کہ حمل والی عورت کو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. حمل والی عورت کو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے اس عورت کی عدت جو قرآن میں ہم نے آج کی آیت پڑھی، جس عورت کو عمر کے اعتبار سے حیض آتا ہے، عمر کے اعتبار سے حیض، اس عورت کو اگر اس کے شوہر نے طلاق دے دی، اس عورت کو اگر اس کے شوہر نے، تو اس عورت کی عدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی 228 آیت میں، جو آج ہم نے پڑھی سورہ البقرہ سے. والمطلقات، اور طلاق والیاں، یتربصن، روکے رکھے، بانفسہن، اپنے آپ کو، اپنے ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک. کتنا روکنا؟ آسان لفظوں میں قرآن سے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جس عورت کو طلاق دی جائے اور وہ عورت، شرط یہ ہے کہ وہ عورت طلاق جب اس کو شوہر نے دی اس کی رخصتی ہو چکی ہے، اس کی رخصتی، جن میں یہ مسئلہ بیان کرتے چلے. فرض کیا ہم نے خالد نامی ایک شخص ہے جس کا نکاح ہوا کلثوم نامی عورت سے، نکاح ہوا کلثوم نامی عورت سے، اور رخصتی کا ٹائم تھا، نکاح ہو گیا 25 صفر المظفر کو. کب نکاح ہوا؟ 25 صفر المظفر 1434 سنہ ہجری کو ان کا نکاح ہو گیا. اور رخصتی کا جو ٹائم بنا وہ بنا 12 ربیع النور شریف سن 1434 سنہ ہجری. اب کیونکہ 25 اور 12 تقریباً 17 دن کا رخصتی میں فرق پڑا، اللہ نہ کرے کسی وجہ سے رخصتی سے پہلے اس خالد نامی شخص نے اپنی بیوی کو کیا دے دی؟ طلاق دے دی. کیونکہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی. جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو اس عورت کو طلاق کے بعد عدت میں بیٹھنا اسلام میں کوئی لازم نہیں، یعنی اس عورت کی عدت ہی نہیں ہے. آسان لفظوں میں اس عورت کی عدت ہی نہیں ہے. ادھر سے اس شخص نے 30 دسمبر کو طلاق دی، 30 صفر المظفر کو طلاق دی، تو اگلے دن اگر وہ لڑکی کو کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو، لیکن کون سی عورت کی بات ہے؟ جس کی ابھی تک رخصتی نہ ہوئی. اگر رخصتی ہو چکی ہے اور وہ عورت ایسی ہے کہ جس کو حیض آتا ہے، ماہواری جو عورتوں کو عارضہ لاحق ہوتا ہے اس عورت کو بھی یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے، تو اس عورت کی طلاق کے بعد عدت کتنی ہے؟ 3 حیض، پورے 3 حیض. یاد رکھیں کیونکہ قرآن میں ثلاثہ کا لفظ ہے. ثلاثہ عربی میں کتنے کہتے ہیں؟ 3. پورے عدد 3 کو قروء 3 حیض. اب یہ میں نے جملہ کیوں بولا؟ اگر کسی شخص لا علمی کی وجہ سے، کیونکہ شریعت میں عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دینے سے منع فرمایا گیا. حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دینے سے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ لیکن اگر کوئی بے وقوفی کر بیٹھے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. طلاق واقع، بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق رجعی دی تھی. کون سی طلاق دی تھی؟ رجعی. ہماری اگلی آیت میں اگلے پاس سے طلاق کے مسائل شروع ہو، یہ ساری مسائل پاس رہ گئی. طلاق رجعی دی تھی. آقا کریم علیہ السلام تک یہ بات پہنچی کہ عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں کیا دے دی؟ میرے آقا کریم نے بلایا اور فرمایا اپنی بیوی سے رجوع کر. اپنی بیوی سے، پتہ نہیں ہے تجھے کہ حیض کی حالت میں شریعت کی روشنی میں طلاق دینا گناہ ہے. طلاق دینا، کیونکہ طلاق رجعی تھی،
اس لیے طلاق رجعی میں جب تک عورت کی عدت ختم نہ ہو جائے اس کا شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے، وہ پہلے والا نکاح باقی ہوتا ہے، وہ پہلے والا نکاح طلاق رجعی ہوتی کیا ہے، یہ اگلے اتوار کے اندر انشاءاللہ جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر یہی مسائل ہے طلاق کے، بشرط صحت و زندگی۔ اب وہ عورت جس کی نکاح کے بعد کیا ہو چکی ہو، دوسرے نمبر پہ اس عورت کو عورتوں والا جو ماہانہ عارضہ لائق ہوتا ہے حیض وہ بھی آتا ہو اور کسی شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو طلاق کے بعد پورے 3 حیض بیٹھنا اس عورت پر فرض ہے، عدت کے اندر اس عورت میں بیٹھنا لازم ہے، اس سے پہلے اس عورت کا کسی اور جگہ نکاح ہو سکتا، اگر کسی نے جہالت کی بنا پہ کر دیا تو وہ نکاح نہیں ہوا، وہ نکاح نہیں ہوا۔ لیکن یہ یاد رہے رخصتی بھی ہو چکی اور عورت بھی ایسی ہے جس کو ماہواری کا عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ اب وہ احمق والی بات ہم آپ کو عرض کر رہے تھے، کسی نے بے وقوفی کی، احمق ہی ایسا کام کرے جب شریعت نے روک دیا اور مسئلہ پہنچ بھی گیا ہم تک، ان تک تو پہنچتے نہیں تھے، بعد میں رسول اللہ فرماتے یہ تو یوں تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں حیض کی حالت میں طلاق دینا منع ہے، اگر کوئی دے بے وقوفی کرے تو واقع ایک شخص نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، حیض کی حالت میں طلاق دے دی، تو کیا خیال ہے جس حیض میں اس نے طلاق دی ہے، مثلا 2 دن حیض کے گزر چکے تھے، 3 دن گزر چکے تھے، 4 گزر چکے تھے، 5 گزر، اس نے طلاق دے دی، تو کیا اگلی عدت جو 3 حیض اس نے بیٹھے یہ حیض شمار ہو؟ نہیں ہوگا، اس لیے ثلاثہ تک ہو 3 حیض طلاق کے بعد پورے، 3 حیض طلاق کے بعد۔ اب جو حیض میں تھی چلو ہم آخری درجہ لے لیتے، اس کو ابھی صرف 1 منٹ ہوا تھا حیض پائے ہوئے، کتنا ٹائم گزرا تھا، یہ آخری ہم نے صورت لی اور شوہر نے کیا دے دی، طلاق دے دی، تو یہ 3 حیض پورے تو نہیں بنتے نا، 1 منٹ تو کم ہو گیا کہ نہیں ہوگا، یہ حالانکہ یہ صورت بنتی نہیں ہے، ہم نے فرض کرتے ہوئے اس کی 5-10 منٹ کا گیپ تو لازمی ہوتا ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ثلاثہ تک ہو، ثلاثہ پورے 3 کے عدد کو کہتے ہیں، ثلاثہ پورے 3 کے، جس طرح خمسہ 6 7 ہر عدد اپنے پورے کو، یعنی خمسہ جو ہے یہ کتنے عدد پہ پورا ہے، 5 عدد پورے سورت کا ہے، 6 عدد، اسی طرح ثلاثہ کتنے عدد پہ 3، تو حیض جس میں طلاق دی گئی وہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا، آسان لفظوں میں اس کے بعد 3 حیض گزرے، اور یہ جو 3 مہینوں والا مسئلہ نکالا ہوا نہیں، یہ قرآن کے خلاف، یہ مسئلہ قرآن شریف کے احکامات کے خلاف ہے، یہ کسی انگریز کا بنایا ہوا اصول تو ہو سکتا ہے، جس رب کی ہم فرما برداری میں ہیں اور جس رب کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس رب کو ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی شریعت میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ طلاق کے بعد حیض والی عورت 3 مہینے تک بیٹھے، یہ اسلامی مسئلہ نہیں، یہ اسلامی مسئلہ، یہ کسی غیر قوم کا مسئلہ ہے۔ کون سی عورت کے حق میں؟ حیض والی عورت 3 مہینے بیٹھنا، کیوں؟ کیونکہ 2 حیضوں کے مابین کم از کم کتنا عرصہ گزرے، مثلا ایک عورت کو آج 10 سفر مظفر کو فرض کرتے ہیں ہم، حیض ختم ہوا ہے، دوسرا جو عارضہ لائق ہوگا ہم کب سمجھیں گے یہ جو آیا یہ حیض کا ہے؟ جب اس میں اور اگلے میں کتنے دنوں کا فاصلہ ہو، 15 دنوں کا، کتنے دنوں کا فاصلہ ہو، مثلا 10 سفر مظفر کو اگر ختم ہوا ہے تو اگلا اگر 26 کو آئے گا تو وہ کیا شمار ہوگا، حیض، اگر اس سے پہلے آیا تو وہ بیماری کا حمل ہوگا، وہ حیض نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں 15 دنوں کے بعد دوسرا حیض آ سکتا ہے، شریعت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک پر 15 دنوں کے بعد دوسرا حیض، تو ممکن ہے کسی عورت کو اس طرح 3 حیض آئیں اور 3 مہینے سے پہلے اس کی عدت پوری ہو جائے، 3 مہینوں سے پہلے عدت پوری ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ایک عورت کو محرم شریف کی 10 تاریخ کو حیض ختم ہوا، عدت میں تھی، اور دوسرا حیض اس کو آ رہا ہے ذوالحجہ کے دن میں، یہ ممکن ہے، کئی مہینوں کا گیپ پڑ سکتا ہے، کئی مہینوں کا گیپ ایک حیض سے دوسری، یہ تو
کم از کم جو مقدار ہے نا 2 حیضوں کے مابین وہ کتنے دن ہیں؟ 15 دن. منیمم کی بات فقہ اسلام نے کی ہے، میکسیمم کی بات تو نہیں ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. باقاعدہ المذاہب والصنائع میں فی ترتیب الشرائع میں علامہ قاسانی نے اس مسئلے کو کئی سالوں تک بھی اگلا حیض بڑھ گیا تو ادھر بھی بیٹھے رہے، کیونکہ حیض جو حیض والی، اور قرآن کہہ رہا ہے حیض والی کو طلاق ہو تو کتنے حیض بیٹھے گی؟ اب مجبوری ہے اور تو کوئی حل ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد یہ کم از کم ہے کہ 2 کے مابین 15 دن طہارت کے اندر عورت کے گزرنا شرط ہے، ورنہ 15 دن سے پہلے ہی اور خون جاری ہو گیا تو اس کو ہم حیض کہہ سکتے ہیں. وہ بیماری کا خون ہے، اس میں نہ غسل فرض ہے، نہ نماز معاف ہے، نہ روزہ معاف ہے، سب کچھ کرے. بخاری شریف کے اندر میرے آقا کریم کا یہ فرمان موجود ہے. نمبر 2، اگر وہ عورت ایسی ہے، اگر وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ایسی ہے کہ وہ حاملہ بھی نہیں ہے اور اس کو اس کی عمر کی وجہ سے حیض بھی نہیں آتا، اس کو اس کی عمر کی وجہ سے یا تو 9 سال سے چھوٹی ہے، یا تو وہ عورت 9 سال سے، کیونکہ نابالغ بچی کا نکاح شرط ہے، رخصتی بھی بعد میں ہوگی، رخصتی بعد میں ہوگی. 6 سال کی بچی تھی، کسی شخص نے کہا چلو میں اس کا نکاح کر دیتا ہوں، نکاح کر دیا، رخصتی دیں گے جب 20 سال کی ہو جائے گی. نکاح تو شرط بالکل ٹھیک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کی اجازت ہے. تو اب نابالغ ہو اس کو بھی حیض نہیں آتا، یا وہ 55 سال سے اوپر کی عمر کو چلی جائے، 55 سال سے، یہ اکثر عورتوں کے ساتھ اس مسئلے کا تعلق ہے جو 55 سال سے اوپر والا ہے. ہاں ممکنات میں سے ہے کسی عورت کی 60 سال کی عمر ہو جائے پھر بھی اس کو حیض آ رہا ہے، پھر بھی اس کو، تو جس کو آ رہا ہے اس کے لیے پہلا ہوتا ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 228 والا کہ 3 حیض عدت بیٹھے. جس کو نہیں آتا زیادتی عمر کی وجہ سے یا کمی عمر کی وجہ سے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان 28ویں پارے سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4 کے اندر موجود ہے. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ سورہ الطلاق آیت نمبر 4. اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی، 55 سال سے اوپر اگر کسی کو نہیں رہتا تو اس کے لیے جس کو حیض کی امید نہ رہی، مطلب کیا ہے کہ پہلے آتا تھا لیکن اب ختم ہو گیا بڑی عمر کی وجہ سے. پھر فرمایا وہ واللائي لم يحض، اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض آیا ہی نہیں، اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض کمی عمر کی طرف. اللہ پاک نے دونوں جہتیں کیا عدت ہے اگر ان کو طلاق ہو جائے؟ فعدتهن 3 أشهر، ان کی عدت مکمل 3 مہینے ہے. ان کی عدت مکمل. کون سی عورت کی بات کی ہم نے؟ جس کو عمر کی وجہ سے ماہواری کا معاملہ عارضہ لاحق ہوتا، ہر مہینے جو حیض عورتوں کو خون آتا ہے، جس عورت کو عمر کی وجہ سے یہ آتا، خواہ جس طرح قرآن کہہ رہا ہے سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں، خواہ اس وجہ سے کہ آتا تھا اب عمر کے اعتبار سے بڑی ہو گئی، بزرگ عمر کو چلی گئی اب اس کو آتا، خواہ اس اعتبار سے واللائي لم يحض کہ ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا. تو ایسی عورتوں کی قرآن کی روشنی میں عدت کیا ہے؟ 3 أشهر. کتنے مہینے عدت بیٹھے؟ طلاق کے بعد قمری اعتبار سے 3 مہینے اس کی عدت ہے، کیونکہ اسلامی جتنے معاملات ہیں وہ قمری کے اعتبار سے. تاریخ کے اندر کون سی تاریخ نہیں ہے؟ چاند کے اعتبار سے 3 مہینے اس کو عدت بیٹھنی ہوگی. جب اس کے 3 مہینے پورے ہو جائیں اب جہاں چاہیں اس عورت کا نکاح شرعاً کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں اس عورت کا نکاح. اب آ گیا مسئلہ اس عورت کا جس عورت کو طلاق دی گئی اور وہ طلاق والی حمل کے ساتھ ہے، امید کے ساتھ ہے، اس عورت کی عدت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 28ویں پارے سورہ الطلاق میں ارشاد فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں یہ مسئلہ بھی ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور جو حمل والیاں ہیں، کون سی عورتیں؟ اولات الاحمال، جو حمل والیاں ہیں، فرمایا اجلهن، ان کی عدت ان يدعن حملهن،
ان کی عدت کیا ہے؟ ان یضعن حملہن، کہ ان کا حمل باہر آئے، وہ اپنے حمل کو جن لے، اپنے حمل کو جن لے، جب تک اس کا حمل باقی ہے اس عورت کی عدت بھی باقی ہے. یہ یاد رکھیں، جب تک عورت، ایسی عورت جس کو حمل کے اندر کسی شوہر نے کیا دے دی، دینی نہیں چاہیے، کیونکہ اس حالت میں عورت کی عدت بڑھ جاتی ہے. ظاہر ہے عدت کے مسائل بڑے ہی سخت ہیں. عورت بیچاری زیب و زینت سے محروم، عورت گھر سے باہر نکلنے سے محروم، یعنی بہت ساری سختی ہے عدت کے اندر عورت کے اوپر لازم ہوتی ہیں. تو اس لیے عورت کو حمل کی حالت میں طلاق دینی، لیکن کوئی بیوقوفی کر بیٹھتا ہے، دے دیتا ہے طلاق. تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس عورت کو طلاق واقع ہو جاتی ہے. کہہ دینا طلاق واقع بتائیے، اگر حمل والی عورت کو طلاق واقع نہ ہوتی تو اللہ حمل والی عورت کی عدت کو کیوں بیان فرماتا؟ ظاہر عدت اسی عورت کی بیان کی جاتی ہے جس کو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اللہ پاک کا 28ویں پارے میں سورہ الطلاق میں آیت نمبر 4 میں حمل والی عورت کی عدت کا بیان کرنا اس بات کی طرف واضح دلیل ہے کہ حمل والی عورت کو اگر طلاق دی جائے تو طلاق واقع. یہ یاد رکھیں اصول، کسی بھی طرح کی عورت کو کسی بھی حالت میں جب طلاق دے دی جائے شرط طلاق واقع ہو جائے. یہ اور بات ہے کہ وہ طلاق کا طریقہ غلط ہو، وہ دن طلاق کے اعتبار سے غلط ہو، مثلا حیض کے دن، حمل کے دن، طلاق جب دی گئی وہ واقع ہو جائے، وہ نہیں رکتی. طلاق دینے والا گناہگار ہو، یہ اپنی جگہ مسلح، یہ اپنی جگہ. جب بھی جس حالت میں بھی جس عورت کو بھی شوہر طلاق دے، شرط کیا ہے؟ شوہر دے یا شوہر کی اجازت سے کوئی بندہ اس کو طلاق دے تو اس عورت کو طلاق واقع ہو جائے. جب تک شوہر طلاق نہ دے یا شوہر کی اجازت سے اس کا قائم مقام، جس کو وکیل کہہ سکتے ہیں، طلاق نہ دے عورت کو، قرآن و سنت کی روشنی میں عورت کو طلاق واقع نہیں ہوتی. قرآن و سنت کی روشنی میں عورت کو طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ جو یک طرفہ فیصلے ہیں اسلام کی روشنی میں ان کی کوئی نوعیت نہیں ہے، نہ ان کی وجہ سے عورت اس شوہر کے نکاح سے خارج ہوتی ہے. یاد رکھیں، الا یہ کہ وہ شوہر جج کو اتنے الفاظ کہہ دے کہ آپ کی مرضی ہے، میں نے آپ کو اجازت دی، آپ چاہیں میرے گھر میں چاہے اس کو طلاق دے دیں. اب جج طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ شوہر کی طرف سے اجازت پائی جائے. شوہر کی طرف سے کیا پائی جائے؟ اجازت. جب تک سادہ لفظوں میں جملہ یاد کر لیں، شوہر بیوی کو طلاق نہ دے یا شوہر کی اجازت سے کوئی شخص اس کو طلاق نہ دے تو عورت کو کسی اور کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہوتی. ورنہ تو ایک عجیب نظام چل پڑے. خالد کہے کسی شخص سے، فرض کریں خالد کا احمد نامی شخص سے کوئی جھگڑا ہو گیا، احمد نامی شخص سے جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے میں تیری بیوی کو بھی طلاق دے دیتا ہوں. اگر کسی اور کے دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہوتی تو پھر تو دنیا کا نظام ہی درہم درہم ہو جاتا. جس کو جس سے کوئی ناراضگی ہوتی ہو کہتا ٹھیک ہے میں تجھے پوچھ لیتا ہوں، ابھی میں تیری بیوی کو کیا دے دیتا ہوں. تو کیا خیال ہے خالد نامی شخص احمد نامی شخص کی بیوی کو کہے میں نے تیری بیوی کو طلاق دی، واقع ہو جائے گی؟ تو پھر جج کہاں سے اترے؟ جب اس بندے صورت تو یہی ہے، وہاں وہ عدالت میں بیٹھا ہے، باہر بیٹھا ہے، مسائل تو اتنا ہے. عدالت کو ایسی چیز، عدالت کو مانا گیا جہاں تو انصاف بندے کو ملتا. یہ عجیب عدالت ہے جہاں الٹا نظام ہے، عدل و انصاف کے برعکس نظام چل رہا ہے. خیر اللہ ان کو ہدایت دے، ہماری حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق عدالت کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہیں. ہماری تو یہ دعا ہے، اس کے سوا تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. الغرض جس عورت کو طلاق دی گئی اور وہ عورت کس حالت میں تھی؟ حمل. کون سی حالت میں تھی؟ اس عورت کو طلاق واقع ہو جائے. اب اس عورت کی عدت کب ختم ہوگی؟ ان یضعن حملہن، جب اس کے پیٹ سے بچی یا بچہ پیدا ہو جائے. جیسے ہی وہ بچی یا بچہ باہر نکلا عدت ختم. عدت ختم. اب ایک قسم کی عورت اور رہ گئی. وہ کون سی ہوگی جس کی عدت رہ گئی؟ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے. وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے. قرآن نے اس کی بھی علیحدہ طور پہ عدت بیان کر دی. دیکھیں اب قرآن کتنا ہماری رہنمائی کر رہا ہے. اب ہم خود قرآن سے دور ہو جائیں تو ہماری اپنی جہالت لا علمی اور کیا کہہ سکتے، بدقسمتی.
اب اس میں عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کے اندر ہر عمر کی عورت کے لیے ایک حکم ہے. ہر عمر کی عورت کے لیے جو حکم آ رہا ہے، اس میں یہ نہیں ہے حیض آتا ہے تو یوں، حیض نہیں آتا تو عدت یوں، سوائے حاملہ کی، سوائے حاملہ کی عدت وہی رہے گی. حاملہ کی عدت وہی ہوگی اگرچہ شوہر فوت ہو جائے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں، والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وہ جو تم میں مرے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 4 مہینے 10 دن. کتنا؟ 4 مہینے 10 دن. سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں اللہ جل شانہ نے اس ہماری بہن کی عدت کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو. کتنی عدت ہے اس کی؟ 4 مہینے 10 دن. خواہ وہ 9 سال سے چھوٹی ہو یعنی ابھی نابالغ ہو، خواہ وہ 60 سال یا 55 سال سے اوپر سن ایاس کو پہنچ گئی ہو، خواہ وہ اس کے درمیان حمل والی نہ ہو. شرط کی حمل والی ہے تو اس کی عدت وہی جو ابھی ہم نے عرض کی، جب اس کا حمل وضع ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی. تو اب یہ عورتیں ہیں جن کی عدت کا مختصر ہم نے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کیا کہ اگر حیض والی عورت ہے سارے مسئلے ایک مرتبہ دوہرا لیتے ہیں تاکہ کسی بھائی کو یاد نہیں ہوا تو یاد ہو، کیونکہ یہ مسائل ہر بندے پر سیکھنا یاد کرنا فرض عین ہے. ظاہر ہے جس نے بھی شادی کرنی ہے اس کے ساتھ مسائل کا تعلق ہے، اور ہر مسلمان جو بھی بالغ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے وہ شادی کرتا ہی کرتا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود ہی یہ شادیاں فرمائی امت کے حق میں یہ عام عالم کی سنت ہے. اور جب یہ حالات بگڑتے جائیں مرد کے اعتبار سے تو یہ فرض تک جا پہنچتی ہے. یہی شادی کہاں تک جا پہنچتی ہے؟ کچھ صورتیں مرد کے اعتبار سے ایسی بھی ہیں جہاں اس پہ نکاح کرنا فرض عین ہو جاتا ہے. اب غور کریں، وہ عورت جس کو ابھی عمر کی وجہ سے، خواہ کمی عمر کی وجہ سے یا زیادتی عمر کی وجہ سے، جس عورت کو حیض کا خون آتا، قرآن نے اس عورت کی طلاق کے بعد عدت کتنی بیان کی؟ بول دینا 3 ماہ. کتنے؟ 3 مہینے 3 ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی کہ جس عورت کو حیض آتا حمل کی وجہ سے نہ، عمر کام ہونے کی وجہ سے یا عمر حیض کے اعتبار سے زیادہ ہونے کی 55 سال سے اوپر ہونے کی وجہ سے، اور جس عورت کو حیض آتا ہے تو اس کی اللہ تبارک نے کتنی عدت بیان فرمائی طلاق کے بعد؟ 3 حیض مکمل. ثلاثہ کا لفظ پورا آنا چاہیے، طلاق اس کا 3 کی عدت پہ پورا ہوتا ہے. 3 حیض طلاق دینے کے بعد مکمل بیٹھے گی عدت کے اندر. اور اگر ایسی عورت ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی اور وہ عورت ہے حمل والی، اور وہ عورت ہے حمل والی، تو اس عورت کی قرآن نے کتنی عدت بیان کی؟ وضع حمل. جب تک اس کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے وہ باہر نہیں آ جاتا، وضع حمل نہیں ہو جاتا، یہ عورت عدت کے اندر بیٹھی رہے گی. یہ عورت عدت کے اندر. اگر ایسی عورت ہے کہ جس کا نکاح تو ہوا تھا لیکن ابھی تک رخصتی اس کو کسی شوہر نے طلاق دے دی، تو اس عورت کی قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی عدت نہیں. اس کا آج طلاق ہو رہی ہے. وہ عورت جس کا نکاح ہوا ابھی تک رخصتی، ان کا آپس میں ملاپ ابھی تک ہوا نہیں ہے، تو اس عورت کی عدت قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بھی نہیں. آج طلاق ہوئی، کل کو اس کا کسی اور جگہ نکاح ہو سکتا ہے، آج شام کو بھی ہو سکتا ہے. ابھی طلاق دی اور 1 گھنٹہ 50 منٹ 30 منٹ 10 منٹ کا طلاق دینے کے بعد جب چاہے نکاح ہو سکتا ہے. جب عدت ہی قرآن نے بیان نہیں کی، شریعت نے بیان نہیں کی. اور وہ عورتیں اللہ نہ کہتے لیکن شریعت کے مسائل عرض کر لیں، جن کے شوہر فوت ہو جائے، جن کے کون فوت ہو جائے؟ شوہر فوت ہو جائے، ان بہنوں کے لیے قرآن نے عدت کتنی بیان کی؟ 4 مہینے 10 دن. اور یاد رکھیں جتنی بھی عدت جس عورت کی ہو، اتنے دنوں کے لیے وہ اس گھر میں جہاں عدت گزار رہی ہے اس کے باہر نہیں جا سکتی، نہ دن کو نہ رات کو، کسی مجبوری کی وجہ سے. اللہ یہ
کوئی ایسی مجبوری ہے جس کے سوا گزارا ہوتا، پھر وہ مجبوری کسی مفتی صاحب کے سامنے رکھی جائے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی قرآن سنت کی روشنی میں، کیونکہ ہر مسئلے کا موجود ہے وہ پیش کر دے گا۔ ہم عمومی حالت میں مسئلہ کر رہے ہیں کہ عورت کوئی بھی ہے، کسی بھی عمر کی، جس طرح بھی عدت میں آ گئی، جب تک عدت ختم نہیں ہوگی وہ اپنے گھر سے باہر جا سکتی نہیں۔ یہ قرآن سنت کی روشنی میں اس کے لیے لازم ہے۔ نمبر 2، عدت کے اندر وہ عورت ہر وہ کام جس کو اس کے عرف کے اندر، یعنی جس زمانے میں وہ رہتی ہے، جس علاقے میں وہ رہتی ہے، اس کے اندر ہر وہ کام جس کو زیب و زینت میں شمار کیا جاتا ہو، جس کو کس میں شمار کیا جاتا ہو، وہ عورت عدت والی جب تک عدت میں ہے وہ زیب و زینت والا معاملہ کر سکتی نہیں۔ نمبر 3، ہمارے یہاں جہالت ہے کہ جب کسی عورت کی خصوصاً جس کا شوہر فوت ہو گیا، جس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوتی ہے یہاں کچھ جہالتیں شروع ہو گئی، کچھ رسمیں آ گئی۔ نمبر 1، اس کے گھر والے پیچھے سے کوئی بڑا اچھا خاصا انتظام کر کے آتے ہیں، کوئی کپڑے، کوئی فلاں چیز، کوئی فلاں چیز۔ پوچھا جائے بھائی صاحب یہ کس خوشی میں ہو رہا ہے؟ اس کو شوہر مار گیا ہے، یہی خوشی ہو گئی؟ نہیں، ہم تو ویسے ان کی مدد، تو آپ ویسے جو مدد کرنی ہے آپ کو قرآن و حدیث نہیں ہوتے مدد کر۔ کیا یہ کون سی شریعت ہے کہ جس دن عدت ختم ہوگی اسی دن ہی ہمیں مدد کرنی؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ اس کو لوگوں نے، ہے تو رسم، لا علمی کی وجہ سے رسم، لوگوں نے اس کو شاید لازم مان لیا، لوگوں نے اس کو شاید اپنے آپ پہ ضروری سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اسلام میں یہ کوئی ضروری۔ آپ اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی جب تک چاہیں مدد کریں، آپ کو قرآن و سنت روکتے، لیکن کم از کم جس کام کو قرآن و سنت نے لازم نہیں کیا اپنے آپ پہ اس کو لازم ہوتا ہے، اپنے آپ پہ اس کو آپ عدت کے اندر بھی اس کی ہیلپ کر سکتے تھے، اس کو آپ پیسے بھیجیں، فلاں چیز بھیجیں، فلاں چیز۔ ہمارے یہاں کیا ہے، نعت کرتی، فلاں کی عدت ہوئی تھی تو اس کے گھر والے آئے تھے، اتنا سامان لے کر آئے تھے، ہم نہ لے کر گئے تو لوگ کیا کہیں؟ یہ معاملہ ہو رہا ہے آپ کے معاشرے میں۔ میرے پاس سوال آئے ہیں تو میں بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں، نہ آتے تو مجھے کیا پتا، یہ ہمارے معاشرے میں نہ ہو رہا ہے۔ نمبر 2، جب عدت سے اٹھنا ہے تو اس کو اس کے شوہر کی قبر میں لے جانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس عدت سے اٹھنے والی ماں بہن کو کون سی عدت؟ جس کا شوہر مر گیا۔ طلاق والی عدت کے اندر تو اللہ معاف فرمائے، ہمارے تو خاندانوں میں گفتگو ہی ختم ہو جاتی ہے، وہاں کیا ہو آپس میں ملاقات یہ ہوگا، حالانکہ اسلام میں کوئی ایسا نظام نہیں تھا، اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ طلاق کی وجہ سے بندہ قطع تلقی کر لے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ دیکھیں نا، جس شوہر نے بیوی کو طلاق دی، اسلام کہہ رہا ہے کہ عدت کے اندر جتنا خرچہ یہ سارا کا سارا تو نے برداشت کرنا، اسلام تو یہاں تک لازم کر رہا ہے۔ جس شوہر نے اپنی بیوی کو کیا دی ہے، جب تک اس کی عدت نہیں ختم ہوتی اس کا سارا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اب یہ اس عورت کی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جو ہمارے یہاں رسم ہے، جس کا شوہر کیا ہو گیا، فوت ہو گیا، اور جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوئی اسی دن شوہر کی قبر پہ لے جانا اس عورت کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، ضروری و لازم، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا بھی کوئی جواز نہیں، اس مسئلے کا بھی کوئی جواز۔ عورتوں کو تو جتنا ہو سکے مزارات سے، قبرستان سے بچنے میں ہی علماء اسلام نے، فقہاء اسلام نے عافیت لکھی ہے کہ عورت قبرستان نہ ہی جائے تو بہتر ہے۔ ہاں جائیں کچھ شرائط کے ساتھ، تو ہم منع نہیں کر سکتے کچھ شرائط کے ساتھ، لیکن اکثر معاملہ یہی ہے کہ عورت کے حق میں بہتری یہی ہے قبرستان نہ ہی جائے، عورت کے حق میں بہتری یہی ہے کہ مزارات پہ نہ ہی جائے، مزارات پہ نہ ہی جائے۔ فقہاء اسلام نے جو اکثر کلام کیا عورت کے معاملے میں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ کم از کم جو قرآن سنت کی روشنی میں ہمارے مسائل ہیں ان کو سیکھیں، اور قرآن سنت کی روشنی میں ان کے مطابق ہم اپنی زندگیاں۔ عدت کی اصل کیا ہے؟ سمجھ نہیں، عدت کی اصل بیٹھتی کیوں ہے؟ عدت کیوں بیٹھتی؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ عورت عدت بیٹھتی کیوں ہے، عورت عدت بیٹھتی کیوں ہے؟ اسی آیت میں جس کو ہم نے آج 228 اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بھی عطا فرمایا ہے کہ یہ عدت بٹھائی کیوں جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص نے عورت دی تو قرآن نے کہہ دیا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ اتنے دن کیوں بیٹھے گی؟ یہ ان کا سوال ہے۔ یہ اس لیے بیٹھے گی تاکہ ان کا جو نسل ہے نا، نسل، آج اس نے طلاق دی، آج اس نے کیا دی؟ طلاق دی، رخصتی والی عورت جن کا آپس میں ملاپ ہو چکا ہے،
اور کل کو اس کا کسی اور کے ساتھ کیا کر دیا جائے؟ نکاح کر دیا جائے. کل کو بچہ پیدا ہو، یہ پہلے والا کہ یہ تو میرے نطفے سے، یہ بچہ تو میرے نطفے سے، جس کا بعد میں نکاح وہ کہ نہیں یہ تو میرے نطفے سے، تو کیا کھڑا ہو جائے گا؟ جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، نسب کے اندر معاملہ خراب ہو جائے گا. اب قرآن بھی یہ ہے کہ جن کو حیض آتا ہے ان کی عدت کتنا ہے؟ 3 قروء ہے. فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا ان عورتوں کے یہ حلال ہی نہیں ہے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، ان عورتوں جن کو طلاق دی یہ حلال ہی نہیں ہے. کیا چیز؟ أَن يَكْتُمْنَ، کہ یہ چھپا ڈالے، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جس کو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کر رکھا ہے. جس کو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا، مقصود کیا ہے؟ اگر یہ حمل والی ہے تو 3 یا 4 مہینوں کے بعد یہ نہ کہ میرے 3 حیض گزر گئے، میرا نکاح کر دو، میرا کیا کر دو. اللہ نے فرمایا جو تیرے پیٹ میں ہے وہ گھر والوں کو بتا دے، وہ گھر والوں کو کہ میں حاملہ ہوں یا نہیں. اگر حاملہ ہے تو نسب کا معاملہ کب درست ہوگا؟ جب وہ وضع ہو جائے گا. اس لیے اس کی عدت اسلام نے وہی رکھی. اور غیر حاملہ ہے تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے غیر حاملہ عورت کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جس کو مواری کا عارضہ لاحق ہو. عام حالات میں جو عورت بیمار نہ ہو، جس کو عارضہ لاحق ہوتا ہے اس کے حق میں. اب شریعت نے کتنی وہ رکھی احتیاط. ایک عارضہ لاحق ہونے سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عورت حاملہ. پہلے کا نسب اس سے ثابت اب ہو سکتا کہ اس کا رحم بھی صاف ہو گیا، حیض کی وجہ سے اس کا رحم بھی. لیکن اسلام نے ایسی احتیاط رکھی، 1 نہیں 2 نہیں، فرمایا 3 حیض گزرنے چاہیے تاکہ کل کو کوئی نسب کے اندر معاملہ نہ ہو. جس کا شوہر فوت ہو گیا اس کی 4 مہینے 10 دن کیوں ہے؟ 4 مہینے 10 دن اول نمبر پہ کیوں ہے وہ قرآن میں آ گیا. اللہ نے قرآن میں فرما دیا. اب ہر بات کی حکمت ہمارے جیسے لوگوں کو، یعنی عاجز لوگوں کو معلوم ہو، یہ تو ضروری نہیں. ہاں جہاں معاملہ آیا حمل والی کا تو وہاں وہی ارشاد کرنا ہے کہ حمل والی ہے تو پھر اپنا حمل جان لے گی، پھر عدت ختم ہوگی اگرچہ شوہر بہت ہی کیوں بھی ہوگا. نمبر 3، اگر حیض والی تو 3 حیض کے اندر اس کا معاملہ عام حالت میں ختم ہو رہا ہے تو یہاں 4 مہینے 10 دنوں کے اندر 3 حیض ممکنات میں سے ہے گزر سکتے ہیں. اگر حمل والی نہیں، اگر حیض والی نہیں ہے، کمی عمر یا زیادتی عمر کی وجہ سے، اس کی دوسری جگہ کیا ارشاد فرمائے 3 ماہ اور یہاں 4 مہینے. ہر اعتبار سے یہ سمجھ میں آنے والی ہے. باقی یہ رہا کہ 4 مہینے 10 دن یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا فرمان آ گیا، کیونکہ اللہ کا فرمان آ گیا. باقی مقصود عدت کے اندر عدت کوئی بھی ہے، حمل کی ہے، وفات کی ہے، حیض کی ہے، کمی عمر کی وجہ سے حیض نہیں آتا مہینوں کی ہے. عدت کا جو مین سبب ہے وہ کیا ہے؟ تاکہ نسب آپس میں مل نہ جائے، تاکہ نسب آپس میں اس عورت کی عدت اس لیے ہے تاکہ پہلے سے اگر کوئی معاملہ رحم میں ہے تو وہ صاف ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، کل کو آپس میں نسب کے اندر کوئی معاملہ. اللہ جل شانہ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. ایک مرتبہ ہم شریف 3 مرتبہ شریف صراط الذین